کی خدمت، ان کی کتابوں کی املا کرنے میں، ان کے دیے گئے کام کو پورا کرنے میں مظاہر العلوم کے استاد رہے۔ مدینہ منورہ میں طویل قیام کا موقع ملا بزرگوں کی برکت سے، سالہ سال بخاری شریف پڑھائی۔ ابھی کچھ دن پہلے انتقال، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ پوری دنیا کمی محسوس کر رہی ہے، شاگرد سوگوار، خلفاء دعا کر رہے ہیں۔ ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کریں۔ یہ کون سی طاقت ہے جو کروا رہی ہے؟ یہ اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہے جو کروا رہی ہے، جو نیک بندوں کے بارے میں اللہ پوری مخلوق میں ڈال دیتے ہیں۔ نفع پہنچائیں گے تو کمی محسوس کریں گے، نفع ہی نہیں پہنچا اپنے پیٹ کے لیے جیئے، بس اپنے چٹوروں چٹخاروں کے لیے جیئے، کوئی کمی محسوس نہیں کرے گا۔ قبرستان بھرے میں روزانہ جنازے اٹھتے ہی رہتے ہیں، دو چار اس کے ذریعے سے کھانے والے کمی محسوس کرتے ہوں گے۔ کوئی ادارہ، کوئی سلسلہ، کوئی خانقاہ، کوئی شاگردوں کی بڑی تعداد کمی محسوس کرتی ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے، راحت عطا فرمائے، بلا مبالغہ 100 مسجدیں تعمیر کروائی، 300 سے زائد مدرسے ان کی نگرانی میں چلتے ہیں، 3 میڈیکل کالج ہیں، 80 سے زیادہ اسکول ہیں، 16,000 بچے بیک وقت ایک ہی ادارے میں مقیم ہیں۔ ان کی کامیابی کا ایک ہی بڑا راز ہے، حوالے ہو گئے بڑوں کے، قابلیت کم تھی، اطاعت زیادہ تھی، دیوانے رہتے ہیں وہ اپنے بڑوں کے، قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کے، دل جیت لیا، دعا نکلوا لی سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کے استاد مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ نے فرمایا، انتقال سے پہلے بولی غلام تو نے تو شاگردی کا حق ادا کر دیا۔ ایک ایسے گاؤں کا رہنے والا جہاں پر چبوترے پہ آواز دے تو پورا گاؤں سن لے۔ شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، مظاہر العلوم میں۔ اساتذہ کہتے غلام تو کیا کرے گا، پڑھنے تو آتا ہے، کلاس میں کونے میں بیٹھتا، حضرت دعا کر دیجیے بس اللہ کام لے لو۔ قرآن سے عشق، کوئی لفاظی کی صلاحیت، تقریر کی استعداد نہیں، قرآن سے عشق، قرآن کا خادم بننا ہے، اوڑھنا بچھونا وہی، دواخانے میں وہی، اسفار میں وہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے کیا کیا نہیں دیتی۔ وقت گزارنے کی فکر مت کیجیے، وقت کو قیمتی بنانے کی فکر کیجیے۔ بہت کام ہیں جو بچے ہوئے ہیں، لکھنے کے، پڑھنے کے، اسباق کے، ہوم ورک کے۔ تکلیف مت دیجیے، یہاں پر آ کر بھی اپنی ماؤں کو تکلیف نہ دیجیے۔ مجھے تو دیکھ کر بھی شرم آتی ہے، بڑی بڑی عمر کے طلبہ ہیں، دودھ پیتے بچوں کی طرح اپنی ماؤں کو پریشان کر رہے ہیں۔ میرے کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں، باپ دوڑے ہوئے آ رہا ہے 30 کلومیٹر سے، 40 کلومیٹر سے، آپ کا وجود کانٹا بن گیا، درد سر بن گیا، دھڑکن بڑھ جاتی ہے باپ کی جب آپ کا فون جاتا ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ، اپنی معمولی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتے،
جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کر کے خوش نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کو۔ عربی میں خط لکھی ہے، اردو میں لکھی ہے، تیلگو میں لکھی ہے، انگریزی میں لکھی ہے، مضامین لکھی ہے، اساتذہ کے بیانات لکھی ہے، نصیحتیں لکھی ہے، انتخاب مطالعہ سنائیے، اچھے قصے کہانیاں بتائیے، اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو لڈو پھوٹنے لگ جائیں، جی جان سے وہ خوش ہو جائیں، آپ کی کارگزاریوں کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر ایسا کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے بعد سنتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا۔ اللہم اجعل وساوس قلوبنا خشیتک وذکرک واجعل ہممنا وہوانا فیما تحب وترضى۔ اے اللہ، نفسانی شیطانی خیالات سے دلوں کو پاک فرما دیجیے، مقصد زندگی اپنے حاضری اور موجودگی کے مقصد میں جٹ کر لگ جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، کسی لمحے کو ضائع ہونے نہ دیجیے، کسی خیال کو بہکنے نہ دیجیے۔ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، صلاحیتوں کے ضائع ہو جانے، سماج و رواج کے حوالے ہو جانے سے پناہ عطا فرما دیجیے، پناہ عطا فرما دیجیے، قدموں کو جما دیجیے، پھسلنے سے بہکنے سے پناہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، نیک بندوں کے راستے پر چلائیے، مقبولین کی روش پر چلائیے، مردودین و محرومین کی ڈگر پر چلنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہم اجعلنا ہداۃ مہتدین غیر ضالین ولا مضلین۔ اللہم اجعلنا ہداۃ مہتدین غیر ضالین ولا مضلین۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہم اہد احیانا واغفر موتانا واشف مرضانا۔ اللہم اہد احیانا واغفر موتانا واشف مرضانا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔